بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ ماہ مبارک رمضان چونکہ انسان کے روح کی ترقی کا نام ہے، خداوند عالم کے درگاہ میں انسان اپنے آپ کو صعود کرنے کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اس حوالے سے بہترین عمل، بہترین موضوع اس حوالے سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ الہی جب انسان اختیار کرے تو وہی انسان خداوند عالم کے درگاہ میں مقرب ترین انسان بن سکتا ہے۔ چنانچہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے وجوب کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم لوگوں سے پہلے بھی امت پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تو متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب العزت فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے حوالے سے جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے، انسان متقی بن جائے، تو وہی رب العزت کے درگاہ میں قریب ترین انسان ہے۔ اسی لیے رب العزت خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو جس ذات نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والی تمہاری نسلوں کو خلق کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تو یہ پرہیزگاری، یہ تقویٰ الہی خداوند عالم کی طرف سے انسان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جب انسان متقی ہو تو اس انسان متقی کی عبادت قبول ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم انسان متقی کے ہی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتے ہیں کہ امن ہو تو امن کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ اگر جنت چاہتے ہیں تو جنت کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے۔ بغیر تقویٰ کے انسان کی عبادت انسان کو جنت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر امنیت چاہتے ہو کس چیز سے؟ عذاب الہی سے، دنیا کے مختلف قسم کے بلاؤں سے۔ اگر انسان امن چاہتے ہو تو تقویٰ الہی اختیار کرو۔ تقویٰ الہی میں ہی یہ سارے چیزیں موجود ہے۔ بس اگر عبادت بھی کرنا ہو تو عبادت میں بھی وہی عبادت خداوند عالم کے ذات کے لیے مقبول ہے جو تقویٰ کے ساتھ اختیار کیا کرے۔ تو رب العزت کی درگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تقویٰ کے ساتھ اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔